بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہندوستان میں حکومت کرنے والے مسلم سلاطین کے سلسلے کی دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو مملوک سلطنت کی بنیاد سے لے کر اختتام تک کے حالات و واقعات اور اس میں آنے والے نامور سلطانوں کے بارے میں کچھ آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا نشان دبائیں۔ 1206 میں مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جو تقریباً 84 سال تک ہندوستان اور گرد نواح کے علاقوں پر قائم رہی۔ مملوک سلطنت کے بانی قطب الدین ایبک تھے۔ مملوک حکمرانوں کو غلام سلطنت یا خاندان غلامہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک نے ہی سب سے پہلے دلی کو دارالحکومت بنایا، اس لیے اس کے بعد اکثر مورخین نے ہندوستان کو دلی سلطنت کے نام سے بھی لکھا ہے۔ قطب الدین ایبک کو دلی سلطنت کا پہلا سلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ قطب الدین ایبک ایک غلام تھے اور اپنی ذہانت، بہادری اور بھرپور قوت فیصلہ سے غوری حکمرانوں کے غلام سے دلی کے تخت کے مالک بنے تھے، اس لیے ان کی قائم کردہ سلطنت کو غلام سلطنت، خاندان غلامہ اور مملوک سلطنت کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک تقریباً 4 سال تک بادشاہ رہے۔ ان کی شاندار تعمیرات آج بھی قابل دید ہیں۔ ان میں دلی کا قطب مینار اور قوۃ الاسلام مسجد ان کی یادگار کے طور پر آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اجمیر میں واقع اڑھائی دن کا جھونپڑا بھی قطب الدین ایبک کا ہی تعمیر کردہ ہے۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ اپنے مخالف میواڑ کے راجہ کا سر کاٹ کر اس کے سر سے پولو کھیلنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ جس گھوڑے پر سوار ہوا وہ میواڑ کے راجہ کا تھا۔ گھوڑا اپنے مالک کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بدک گیا اور قطب الدین ایبک کو نیچے گرا دیا، جس سے قطب الدین ایبک کی موت واقع ہوئی۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور میں انارکلی بازار میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ 1210 سے 1211 تک دلی کے تخت پر فائز رہا، مگر اس کو شمس الدین التمش کی مخالفت کا سامنا ہوا۔ التمش، جو کہ قطب الدین ایبک کا وفادار غلام اور بہترین گورنر تھا، اس نے دلی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور آرام شاہ مارا گیا۔ التمش نے قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی کی اور تقریباً 25 سال تک یعنی 1211 سے 1236 تک دلی حکومت کا سلطان رہا۔ 1236 میں التمش فوت ہو گیا اور اسے قطب مینار دلی میں دفن کیا گیا۔ التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز 6 ماہ تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد التمش کی بیٹی رضیہ الدین سلطانہ، جسے رضیہ سلطانہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، دلی سلطنت کی وارث بنی۔ ایرانی مورخ فرشتہ نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں ذکر کیا ہے کہ رضیہ سلطانہ اپنے بھائی کی فوج کے ہاتھوں بھٹنڈا کے مقام پر قتل ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کا دور 1236 سے 1240 تک بنتا ہے۔ ان کی قبر بلبلی خانہ قدیم دلی میں واقع ہے۔ رضیہ سلطانہ کے قتل کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام 1240 عیسوی سے 1242 عیسوی تک دلی کے تخت پر فائز ہوا، اور پھر رضیہ سلطانہ کا بھتیجا یعنی رکن الدین فیروز کا بیٹا الہ الدین مسعود 1242 سے 1246 تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کے بعد التمش کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کا بیٹا ناصر الدین محمود فیروز 1246 سے 1266 تک یعنی 20 سال تک حکمران رہا۔ ناصر الدین فیروز انتہائی نیک سیرت، نرم دل اور درویش صفت بادشاہ واقع ہوا تھا۔ اس کا مقبرہ سلطان گڑھ دلی انڈیا میں واقع ہے۔ ناصر الدین کی وفات کے بعد اس کا سسر اور وزیر غیاث الدین بلبن دلی کا سلطان بنا۔ بلبن بھی 1266 سے 1286 عیسوی تک تقریباً 20 سال ہی دلی کا سلطان رہا۔ بلبن کے دور میں دلی سلطنت بنگال تک پھیلی۔ اس دور کی یادگاریں آج بھی دلی یا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ غیاث الدین بلبن کا مقبرہ بھی قطب مینار کمپلیکس دلی میں واقع ہے۔ بلبن کی وفات کے بعد سلطان معز الدین کے بعد، جو کہ بلبن کا پوتا تھا، دلی سلطنت کا حکمران بنا، اور معز الدین 4 سال تک حکمران رہنے کے بعد 1290 میں جلال الدین خلجی کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا بیٹا شمس الدین سلطنت کو نہ بچا سکا اور 4 ماہ بعد اس سے بھی حکومت چھین لی گئی
اور یوں دلی میں خاندان غلامہ یا مملوک سلطنت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا اور 1290 سے خلجی سلطنت کا آغاز ہوا، جس کی بنیاد جلال الدین خلجی نے رکھی۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔